اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الافتتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سامعین گرامی، آخری دو دعائیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، کوشش کر کے ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ آخری دعا مبارک واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس مشکل دور میں ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، اجازت ہے بات شروع کی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، خدا عزاداری مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکتی؟ مجلس ادا جاری تھی، سبھی اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں چن کر کچھ خاص نشانیوں سے نوازتی ہے۔ آپ کے علاقے میں میرے خیال سے پہلی بار حاضری کا موقع بنا ہے۔ رات کا وقت بھی ایسا ہے کہ میرے خیال سے آپ لوگوں کا ایسے اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھنا بنتا بھی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بات وہ کروں جس سے صرف شیعہ نہیں بلکہ وہ اہل سنت احباب جو امام حسین کی مجلس میں تشریف لائی ہیں وہ کم از کم جب یہاں سے اٹھ کے واپس جائیں تو اپنے دوسرے دوستوں کو اتنا تو بتا سکیں کہ میں شیعہ لوگوں کے پاس گیا تھا، ان کے پاس سیرت النبی پڑھی بھی اچھی جاتی ہے اور سنی بھی اچھی جاتی ہے۔
بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا۔ بات وہ ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے، لیکن تمہید کے طور پہ مزید سمجھا رہا ہوں۔ ارباب اعضاء کبھی بھی مکمل طور پر ایک زبان کے دو الفاظ کبھی بھی مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے الیکشن میں اور سلیکشن میں۔ میرا انگریزی والا کام نہیں، میرا کام اردو کا ہے۔ میرے سامنے انگریزی اچھی بولنے والے جوان بیٹھے ہیں، آپ ذرا اپنے سر پہ قرآن رکھیے اور اپنے ہاتھوں میں ڈکشنریاں اٹھائیے اور بتائیے پوری دنیا کو کہ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا اور سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا۔ بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، طالب علمانہ گفتگو ہے، آیا بھی پہلی بار ہوں۔ اگر آپ لوگ ذرا سے مسکرا دیں گے تو میری جیداری بڑھ جائے گی۔ ویسے بھی بیٹھے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں لیکن مسکرا کے مزید پیارے لگ رہے ہیں۔ گزارش میری سمجھ۔ اب وہ جسے چنتا ہے نا، اسے ایک خاص نشانی بھی دیتا ہے، جس خاص نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ارباب اعضاء، ارباب دانش، ارباب ذوق، اہلیان مجلس مظلوم کربلا، وہ خاص نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پر لے کر اترتا ہے، اس خاص نشانی کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ اگر صاحب معجزے کا اصطلاحی معنی تو کچھ بھی بن سکتا ہے، دیوار چلانا، بندہ زندہ کرنا، اصطلاحی معنی کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر زبان کے ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، لغوی معنی اور ہوتا ہے۔ معجزے کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے، معجزہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے، اور جسے وہ چن کر زمین پہ بھیجتا ہے، اس کے بعد وہ اعلان کر دیتا ہے دنیا والوں یاد رکھنا جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا۔ تم خاکی انسان ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی خاکی ہوگا۔ ہم نور السماوات والارض ہیں، ہمارا بنایا ہوا نور ہی نور ہوگا۔ تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا۔ ہم حلال مشکلات ہیں، ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہوگا۔ میں آیا پہلی بار ہوں، میرے مولا جانتے ہیں، میں شدید اذیت میں بیماری کی حالت میں آپ لوگوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں مانگتا صرف اتنا ہوں کہ یہ 4-5 احباب اگر اپنے ہاتھ کھول کر میرے مولا کو سلام کر دیں گے تو میرا سامان سفر کیا، میرا توشہ آخرت ہو جائے گا۔ اس صورت میں اگر میری بات ڈیزرو کرے، ورنہ نہیں بولنا۔ دنیا والوں یاد رکھنا تم مجبور لوگ ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی تمہاری طرح مجبور ہوگا، اور ہم مجبور نہیں، ہمارا بنایا ہوا احمد مختار ہوگا۔ قصہ مختصر، دنیا والوں تمہیں فقط اتنی سی بات سمجھائے دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا، اور جو ہمارے گھر سے اللہ جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا جدت پکڑ رہی ہے، جیسے جیسے ماڈرنٹی عروج پہ آ رہی ہے، جیسے جیسے دنیا اپڈیٹ ہو رہی ہے، یہ مجلس پڑھتے وقت یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں، لیکن یہ کوئی ٹیبل توڑ کے داد دینے والا اب زمانہ نہیں رہا۔ دنیا اتنا آگے جا چکی ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ پڑھنے والا پنجابی کا جملہ میں مجمع ہتھی پہ کے آ کے میں بات کرنی ہے۔ اگر وہ آپ کو پسند آئے گی تو آپ ضرور بولیں گے، نہیں پسند آئے گی تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا، اور ہمارے گھر سے۔ تخلیقات میں نے آپ کو بتائی ہیں 2۔ اب یہاں سے میرا مضمون تمہید ختم ہے اور بات شروع ہوئی۔ ایک تخلیق میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی، اور ایک تخلیق آپ کو بتائی ہے انسان کی۔ جب وہ تخلیق کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
ہم نے اس انسان کو احسن طریقے سے، یعنی سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب انسان تخلیق کرتا ہے، ویسے تو انسان کی تخلیق بہت اوپر چلی گئی. علامہ علی نقی نقل علیہ رحمہ خدا مزید درجات بلند فرمایا کرتے تھے شدت رفتار اور صورت اختصار اس نے اتنی تیز کر دی کہ پتہ ہی نہیں کہ انسان آنے والے وقت میں کیا سے کیا کرتا ہے. لیکن اوور آل اجتماعی طور پہ اگر ہم انسان کی تخلیق کو دیکھیں تو انسان نے جو ایک بڑی چیز ایجاد کی جو آج ہر بندے کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، یہ آئی فون، یہ 15 پرو میکس، یہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. اس نے بنایا، اس نے اعلان کر دیا میں نے آسن بنایا، اور دنیا دیکھے کہ میرا یہ شاہکار. اب جو انسان نے بنایا وہ ہر کسی کے ہاتھ میں آیا. مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں بھی آئی فون آ گیا، میں نے اٹھایا. اب اس موبائل کو بنایا ہے مجھے جیسا دکھنے والے نے. جس نے یہ موبائل بنایا وہ مجھے جیسا دکھتا ہے. جس نے یہ موبائل بنایا اسے زندگی جینے کے لیے وہی چیزیں درکار ہیں جو مجھے درکار ہیں. وہ میری طرح سوتا ہے، میری طرح جاگتا ہے، میری طرح ہی رہتا ہے مجھ جیسا. لیکن اس نے موبائل بنایا اپنے جیسے کہ ہاتھ کا بنایا ہوا شاہکار میرے ہاتھ میں آیا. میں نے اس موبائل کو کھولا، میں اس کی سیٹنگ میں گیا، میرا دماغ معاف ہو گیا. میں اس کے کیمرے میں گیا، مجھے اس کے فیچر سمجھ میں نہیں آئے. میں اور مزید اپلیکیشنز نکال کے دیکھتا گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں آخری بات اپنے مضمون کی کر کے اس کے بعد اپنا مضمون خدا شروع کر رہا ہوں، تمہید ختم کر رہا ہوں. محسوس نہ کیجیے گا، بھلے شیعہ یا بھلے اہل سنت بھائی، مجھے دکھ لگے گا اس زبان پہ جو سن کے سمجھ کے مسکرات تک نہ سکا. معذرت کے ساتھ انسان نے فون بنایا اور مجھ جیسے انسان کے بنانے کے باوجود یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جب خاکی کی بنائی ہوئی چیز کسی خاکی کی سمجھ میں نہیں آئی، دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر سے اٹھ کر حضرت انکل بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ حضور مجھ جیسے. وہ صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب مضمون شروع ہو گیا میرا، بس اتنا ہی مجھے سمجھانا تھا. کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ خدا کی محبوب ترین ہستی جو ایک وقت میں نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کر بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے. جملہ کہوں، وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے. سر نہیں ہلانا تھا یا ہاتھ اٹھانا تھا، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. حالانکہ انکل جی نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے. میں تو ایک طالب علم ہوں، میرے سامنے اب قدیمی ازدار مجھے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ماؤں کی جھولیوں سے ذکر حسین سن رہے ہیں. یہ چار اعتبار علی عباس عسکری کی سمجھ میں آئے. اگر کوئی اعتبار آپ کی سمجھ میں ہو تو مجھے بتائیے گا، میں اس کے اوپر بھی کم از کم کام کروں گا، اس میں بھی آپ کو بتائیں گے. فی الوقت یہ چار راہیں میری سمجھ میں آئی ہیں. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ان چار باتوں پر صبح تک بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں عقلی اعتبار سے ہوں جیسا نہیں، میں منصب کے اعتبار سے ہوں جیسا نہیں، میں اعضاء کے اعتبار سے ہوں جیسا نہیں، میں اشیاء کے اعتبار سے ہوں جیسا نہیں. وہ مجھ میں مجھ جیسے بن کر آئے ہیں مگر مجھ جیسے نہیں ہے. دکھتے تھے لیکن مجھ جیسے نہیں تھے. یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. میرا ہاتھ کوئی موڑ کے چاہے توڑ دے اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. جو ہاتھ اٹھا کر میرے آقا کو سلام کر سکتا ہے. میں بات بھی وہ کر رہا ہوں جس میں شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو اکٹھا کیا جا سکے. ارے ہمارا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہ ہے کہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، اگر ناخن اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. اب پڑھے لکھے زمانے میں کھڑے ہو کے علی عباس عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں چاند کا دو ٹکڑے ہونا مذاق نہیں ہے. آپ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. یہ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ سارا نظام شمسی یہ ایک کشش شکل پہ چل رہا ہے نا. ایک نے دوسرے کو کھینچ رکھا ہے. زمین نے مریخ کو کھینچ رکھا ہے، اس نے زحل کو کھینچ رکھا ہے، اس نے عطارد کو کھینچ رکھا ہے، اس نے اگلے کو کھینچ. سب کا نقطہ مرکز سورج ہے. جب
چاند میں کٹ لگا، تاریخ کے زلزلے آنا شروع ہو گئے، زمین پاؤں میں سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارے یہ وہی وقت تھا جب وادی ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تھا، کیا کہا؟ تم میری نبوت پہ شک کرتے ہو؟ لو پھر میں اس چاند پہ شک کرتا ہوں۔ میں اس چاند کو کم از کم مدد کرنے والے سمجھنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو مجھ پہ شک کرتے ہو؟ میں چاند کو شک کرتا ہوں۔ میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، ان کا ہاتھ اشارہ کرے تو درخت آ جائے۔ میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، ان کا ہاتھ اشارہ کرے تو گھوڑا پلٹ کے آئے اور کلمہ پڑے۔ یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کر آ جائے۔ یہ ہاتھ موڑ کے مفلوج کیا جا سکتا ہے، اس ہاتھ کے اوپر اگر مکے کے پتھر آئے تو ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ بندہ محفل میں بے حضور ہے جو ہاتھ اٹھا کر میرے آقا کو سلام نہیں کر سکتا بات کو سمجھنے کے بعد۔ ہاتھ ان کے ہاتھ جیسے نہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے اہل سنت برادران بالخصوص یہ بال میرے بھی ہیں، زلفیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھیں۔ ہمارے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں، گرتے بھی رہتے ہیں، کٹتے بھی رہتے ہیں۔ عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن تاریخ کے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہے کہ اگر ہر قلب اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا تحائف اور تصویر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا بڑا محترم بادشاہ ایک بال اپنی ٹوپی میں رکھے تو وہ ہر جنگ کا توتے بن کے واپس آتا ہے۔ یا رسول خدا، علی کے پاس عسکری کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آن کا کیا حال ہے؟ جب ایک بال کا یہ حال، سبحان اللہ، ایک بال کا یہ حال، پوری آل پریشان تو نہیں ہوگا؟ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل ہے۔ میں بزرگوں سے اجازت لے کر ایک ایسی روایت پڑھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ خطبہ کے پاس تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ شیعہ سنی دونوں گھروں میں سے اٹھائی گئی لاڈلی روایت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں فرق بتا رہا ہوں، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں اور بال ان کے بالوں جیسے نہیں۔ میں باخدا آپ کے چہرے دیکھوں گا کہ کس چہرے میں مسکراہٹ آئی اور کس پہ پریشانی ابھی تک ہے۔ دانت ہمارے بھی ہیں، دندان میرے آقا کے بھی تھے، ہمارے دانت گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، آنا بند ہوتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو کسی بیوی کو گم شدہ سوئی ہو جائے۔ میں نے ان کے سامنے گزارش کی تھی کہ مجھے علامہ صاحب سے پہلے پڑھا، لیکن میں کیا اب مجھے ایسے ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں ان کی زلفوں جیسی، دندان ان کے دندان جیسے۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے۔ ہمارے پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس زمین کی قسم خدا اپنے قرآن میں سامعین گرامی مجھے دیکھیے گا، مولا یہ میرا ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، تمام وہ رولز کتابت کے اور ذاکری کے سائن پہ رکھ کے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھیے۔ جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، وہ صرف کلیجوں کے دریچے کھولے اس جملے کو اپنے دل میں آنے کا راستہ دے۔ لڑنا نہیں ہے، لڑائی بالکل نہیں کرنی، لیکن جو کہتا ہے نا کہ میں امام حسین کے نانا جیسا ہوں، اسے الگ بٹھا کر محبتیں بانٹ کر ہاتھ باندھ کے کہنا ہے حضور ہمارا لاہور سے ایک ذاکر آیا تھا اور وہ ہاتھ، بابا جی نہیں آیا وہ بندہ جو بات کو ضائع کر دے گا، وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا حضور آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے اور وہ نالین سمیت
بلند فرمایا علامہ ناصر شہید کے شہید ہو گئے، میرے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے. ان کا ایک جملہ مجھے بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے ابھی ان کا جملہ میں آگے بتاتا ہوں، یہ جتنے فرق ابھی تک میں نے آپ کو ایک عام انسان میں اور میرے آقا میں بتائے ہیں نا، مجھے عزت حسین علیہ السلام کی قسم ہے اتنے فرق عام نبی میں اور میرے آقا میں ملتے ہیں. آخر میں ایک جملہ ہے علامہ ناصر شہید کا جس کے لیے مجھے آپ کو کم از کم 1 منٹ کی بات بتانی ہے. جتنے فرق عام بندے میں اور میرے عام نبی میں اور میرے آقا میں پائے جاتے ہیں، اتنے جتنے عام بندے میں بتائے اتنے عام نبی میں اور میرے آقا میں ہیں. آپ رکھیے علماء کے اور مفسرین کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے جن کے 2 بیٹوں میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہو انہیں جناب آدم کہتے ہیں، اور جن کے دونوں بیٹے جنت کے سردار ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جن کے سر پہ کائنات کی شاہی کا تاج ہو انہیں جناب سلیمان بن داؤد کہتے ہیں، اور جن کی نالین عرش معلیٰ کا تاج ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جو امت کے مظالم سے تنگ آ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور عذاب مانگے انہیں جناب نوح کہتے ہیں، اور جو طائف کے لوگوں سے پتھر کھا کر پھر انہیں دعائیں دیں انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جو کوہ طور پہ پتھروں پہ بیٹھ کے خدا سے کلام کریں انہیں جناب موسیٰ کہتے ہیں، اور جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے جائیں جناب موسیٰ کہتے ہیں، اور جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے جائیں انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جملہ احسان ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں شہید علامہ ناصر کے. میں کہتا ہوں آسمان جھولی میں اترے، فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ، ارے جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سناتا ہوں مزید پوائنٹ سمیٹنے کے لیے. بات بھی شیعہ گھر کی نہیں ہے، بات بھی اہل سنت برادران کے. اور میں آسمان سے بڑا نام ہے پیر نصیر الدین نصیر، کیا کہنے گولڑا شریف والے، بہت شکریہ جو بولے گولڑا شریف والے. ان کے پیر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. ان کی ایک منقبت ہے، ان کی نعت کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کو سنا رہی ہوں، سنانا ایک شعر ہے، مطلب اس لیے پڑھ کہ کم از کم جو مطلب میں قافیہ آ رہا ہے نا وہ قافیہ سے ناسا ہو جائے مجمع. عجیب بات، اہل سنت برادران کے ہاں سے ہے اور میں شیعہ ہو کر ساری زندگی بھی انہیں واہ واہ کروں نا، بات کا حق ادا نہیں ہوتا. یا نعرہ نہ لگاتے یا میرا حوصلہ نہ توڑیے گا. ہے میرے بڑے اور ہوں میں آپ کا مہمان، اتنا میرا حق بنتا ہے آپ سے مانگنا. اہل سنت ہو کے فرماتے ہیں دنیا والوں میرے آقا نوری ہیں یا نہیں، خاکی ہیں یا نہیں، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں، حاضر ناظر ہیں یا نہیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑو، یہ بات یاد رکھنا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائیں گے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو. علی یہ باس عسکری پڑھے تو کیا پڑھے، مجھے عزت حسین کی قسم میں ممبر پہ 5 ربیع الاول پی ہے یہ سوسائٹی کراچی سے سیرت النبی شروع کی ہے آج کے دن تک. جس ممبر پہ گیا ہوں وہاں پر یہی بات کی ہے کہ کم از کم کوئی تو ممبر سجے جہاں دنیا اتنا دیکھے کہ بیان ہو سیرت النبی اور پڑھنے والے میرے مولا علی. اور پھر دنیا کو پتہ چلے کہ مقام رسالت ہے. دراصل میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. مسئلہ سامعین گرامی آپ جانتے ہیں کب سے شروع ہوا ہے؟ مسئلہ تب سے شروع ہوا ہے ہم لوگوں نے مولا علی علیہ السلام ابھی تک وہ سنے ہیں جس علی نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے بدر حنین، اور جو یہ بھی اسلام کے ایوارڈز ہیں جو صرف میرے مولا علی علیہ السلام کے کھاتے میں آتے ہیں. جو ان چیزوں کو منکر ہے خدا کو اس پہ عذاب نازل ہو. لیکن خطیب اکبر مرزا عطر صاحب کی کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہے، آپ یقین کریں فقیر آل محمد نے اس ادا سے مولا علی بیان کی ہیں. فرماتے ہیں مومنین سے آپ ہمیشہ وہ علی سنتے ہیں جو عاشقان علی نے علی لکھا ہے، آج ہم آپ کو وہ علی سنائیں گے جو دشمنان علی نے علی لکھا ہے. واہ واہ.
دنیا پیچھے ہٹتی ہے صرف اس بات سے کہ میں پنجابی کی گل پہ کرتا ہوں تھوڑے نال تاکہ تھوڑا سا ماحول تھوڑا میرا رل جائے. میں آیا پہلی بار ہوں, مجھے اپنی نوکری کرنی ہے, چاہے کوئی مجھے جج کرے یا چاہے کوئی مجھے بندہ پیشانی سے سنے. میرا کام ہے بات کرنا, اور آپ اگر جتنی بھی دعا کریں وہ میں اپنے دامن میں بہت خوشی سے یہاں سے لے کر معذرت کے ساتھ. یہ میرے بندے ہاتھوں کے لاتے ہیں. علی علیہ السلام سے دشمنی کی یہ وجہ بہت چھوٹی ہے کہ علی شیعوں کے امام, اور علی علیہ السلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کی یہ وجہ بھی بہت چھوٹی ہے کہ علی شیعوں کے امام. لمحے کے لیے شیعہ کمیونٹی کو بالائے طاق رکھیے, اور زیادہ یہ لبرل طبقہ علیحدہ بیٹھ کے اپنے گریبان میں خود جھانکے اور بیٹھ کے علیحدہ سوچے کہ صرف خود علی کیا تھے. میرے بھائی, خود علی کیا تھے؟ علی صرف شیعوں کے امام کا نام نہیں ہے. میرے مولا حسین علیہ السلام گوائے 1.5 گھنٹے کی مجلس ہے, 1.5 گھنٹے کی مجلس. میں کوشش کرتا ہوں 1 منٹ میں اور 1.5 گھنٹے کا جتنا بھی نچوڑ ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں. علی صرف شیعوں کا امام نہیں ہے. علی علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں, سب سے بڑے فلاسفر بھی ہیں, سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں, سب سے بڑے انجینئر ہیں, سب سے بڑے جینیس بھی ہیں, سب سے بڑے حکیم ہیں, سب سے بڑے جج ہیں, سب سے بڑے خطیب ہیں, سب سے بڑے جنگجو ہیں, سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے اچھے استاد ہیں, سب سے اچھے دوست ہیں. بلکہ علی عباس عسکری بیان کرے تو کتنا, بلکہ بدترین دشمن علی مورخ نے بھی مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ میں علی کا دشمن ہوں, لیکن میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی نہیں دیکھا. علی علیہ السلام کا دشمن مان رہا ہے کہ میں نے علی سے اچھا نمازی نہیں دیکھا. علی علیہ السلام کا دشمن مان رہا ہے کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دشمن بھی علی کے در پہ جائے اور وہاں سے خالی واپس آئے. ناراض نہ ہو تو گل نہ کھا. جس ٹائم علی علیہ السلام تے دشمن علی علیہ السلام تو چنگا نمازی نہیں ڈٹھا تے علی علاوہ تو نہیں ہوندا جس نے اپنے گھر بھی نہ پتہ ہوئے تے تو قبلہ کیڑے پاسے. علی متقی کے امام ہیں, علی شرابی کے امام ہیں. مصرع کس کا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا, لیکن مصرع میرے قد سے بڑا ہے. اس نے کہا تھا کبھی 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 تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. علی کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے. بلکہ بات اس سے آگے کرتے ہیں, اہل سنت بھائیوں کے شاعر ہیں سرمد, ان کا ایک شعر ممبر پہ کٹوتی کر کے پڑھا جاتا ہے, میں چاہتا ہوں میں پورا پڑھ دوں. اور آگے کہتے ہیں سرمد اگر معاملہ حشر با علیس من ضامن الکتاب توانی گناہ کن. سرمد ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں, اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر قیامت کے دن ڈرنے کی بات ہی نہیں. سرمد اگر بخشش علی نے کرنی ہے پھر بخشش کی ٹینشن ہی نہ لے. سرمد کہتا ہے اب یہاں تک پڑھا جاتا ہے, اس سے آگے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ اس سے آگے داد نہیں ملتی, اور نہیں ملتی تو نہ ملے. اب بات پوری تو کم از کم کرنی چاہیے نا. جوان کی مینٹلی گروتھ کم از کم کسی غلط راہ پہ تو نہ چلے, غلط راہ پہ تو نہ ہو. سرمد کہتا ہے میں نے شعر کہا, اس کے شعر کا مطلب یہ تھا کہ اگر بخشش علی نے کرنی ہے پھر ڈرتا کہ میں مرضی سے جی. سرمد کہتے ہیں شعر کہہ دیا میں نے, رات کا وقت تھا میں سو گیا, میں نے خواب دیکھا مولا علی کی کچہری لگی ہوئی ہے, مولا مسجد سے تشریف فرمائے, تمام شعراء لائن میں لگ کر اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. باری آتی ہے تو علی علیہ السلام کو شعر سناتے ہیں. سرمد کہتے ہیں میں لائن میں لگ گیا, میں نے شام کو تازہ تازہ شعر کہا تھا, میری باری آئی, میں علی علیہ السلام کے سامنے گیا اور علی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ. تمہارے ہاتھ باندھ کا مولا ابھی شام کو شعر کہا ہے آپ کی شان میں. علی فرماتے ہیں بول. تو میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سرمد اگر معاملہ ہے حشر با علیس من ضامن کتاب توانی گناہ کن. سرمد تسلی رکھ, اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے تجھے گناہوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اب سرمد کہتے ہیں شعر میں نے کہا تو علی علیہ السلام نے سن کے فرمایا سرمد شعر کا مصرع اولا تو بہت اچھا ہے لیکن مصرع ثانی میں بہت زیادہ ترمیم کی گنجائش ہے. سرمد اسے بدل, مولا آپ بدلیں. ہم لوگوں نے بندے مارتا ہوا علی سنا ہے, ہم نے نہج بلاغہ میں خطبات کے بعد مکتوبات پڑھے ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا علی علیہ السلام کی لٹریچر کیسی تھی, یا علی علیہ السلام کے نمکار کتنے بڑے تھے. اب جو دوسرا مصرع ہے یہ علی علیہ السلام نے خود کہا, اب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پہلا مصرع
سایه حشر با علیس شرم از رخ علی کن و کم تر گناہ کن. سرمد شعر کو بدل کے ایسے کر دے: سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے. گزارش آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں کہ مل کے نعرے نہیں اچھا لگتا. ہم ولی اللہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. ہمیں اس بات کا نہیں بتایا گیا کہ جب آپ ولی اللہ پڑھتے ہیں آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. آپ معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجیے گا میری باتوں. علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ. مولا کی قسم نہیں اچھا لگتا کہ بندہ زندگی اپنی مرضی سے جیے مولا علی کے نام پہ، اور قیامت کے دن علی خود پوچھنے بتا تو کاہے کو میری طرف آ رہا ہے. ناراض تو نہیں ہو گیا؟ سرمد اگر تیری بخشش علی نے کر دوں یا پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ. دنیا کے سب سے بڑے عالم، دنیا کے سب سے بڑے جج، سب سے بڑے خطیب. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی میرے محترم، کچھ بلکہ تقریباً ہر بات کا تعلق نیچر سے ہوتا ہے. فطرت کہتی ہے کہ جب آپ ایک کوالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں تو دوسری کوالٹیز دبنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کرکٹ اچھی کھیلتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اسی ٹائم پہ فٹ بال بھی اچھا کھیلیں. اگر آپ اچھے شاعر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ آپ اچھے پیش امام بھی ہوں. ایک کوالٹی ڈیولپ ہوگی دوسری کوالٹیز دبنا شروع ہو جائیں گی. میں نے اللہ کی پوری کائنات میں سرکار رسالت کے بعد واحد بادشاہ دیکھا ہے جس کا نام ہے علی، جس کی ذات میں ایک وقت میں تمام کوالٹیز ڈیولپ ہوئی. کوئی بات نہیں، ہر بندے سے بات جو نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہر بندے سے بات نہیں ہے نا. ہر بات ویسے بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. سوری ٹو سر، ہم پڑھتے ہی ایسا ہیں، کیا کریں. اب ہم آپ کے کھاتے میں آ گئے ہیں، اگلی بار کوشش کیجئے گا. جی بلکہ میر انیس علیہ السلام نے تو حد کر دی. خدائے سخن کون تھا میر تقی میر کے بعد اگر میر انیس نہ ہوتے جس کے نام کے ساتھ خدائے سخن لگتا تو مصر اعظم صاحب میر ببر علی انیس میں بھائی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. میں کہ آسمان جھولی میں نہ اترے تو میں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم سے یہ زبان بس ہی نہیں. شعر سنیے، علی فرماتے یاد رکھے زمانہ خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. بلکہ رب الکلام مرزا تبیر نے تو بات اس سے بھی اوپر کر دی. فرماتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. اس کی معذرت آپ پڑھیں میرے اور آپ نے مثال ذرا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں گا عرش در بو تراب کے. نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے. ہم بیچارے مجلس کو کھیل نہیں بناتے ورنہ آپ کو ایسا شعر سنائیں. شعر پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے حل ہوتے ہیں بات کرنے سے. اب میں آپ کو 6 مصرع سنا رہا ہوں دوبارہ میر علی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور میں کہتا ہوں آپ اردو دان بڑے سے بڑا بٹھائیں، اس سے کہیں کہ ذرا لٹریچر کے پیرائے کا وزن کرے کہ کتنی. فرماتے ہیں لفظ ہے فرد. فرد اصطلاحی معنی ہے کلا. ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. دوسرا مشرا سفید ریش بزرگان بطور خاص ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. آپ کے اس تبصرے کا شکریہ، آپ نے مجھے خریدا. ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. جملہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں سکینر ہے، ہر چہرے پہ خود نقش ہو جائے گا. فرد سرد. انیس فرماتے آفاق میں ہے درسا نہیں کوئی جوان مرد. تسلسل کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ردم کے ساتھ یہ کائنات چل ہی نظم و ضبط کر رہی ہے. ابھی میں نے وہ بتایا نا آپ کو، چاند میں جب کٹ لگا تو ہر چیز مصرا کیا تھا. ہے دفتر دی لکھنوی انداز. لکھنؤ تو وہ زمین ہے جس نے اردو کو لہجہ بخشا ہے تو ہے. منور رانا نے کہا تھا ایک لطف خاص دل کو تیری آرزو میں ہے، اللہ جانے کتنی مہک لکھنؤ میں ہے. ببر علی علی صلی اللہ اللہ فرماتے ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. آفاق میں ہے درسا نہیں کوئی جوان مرد. فرماتے ہے بد سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. سامنے التماس کر رہا ہوں اس کیمرے کو ذرا پھیرے، مجھے وہ بندہ بتائیں جو بالی نظر سے ایسے مان کے تو کھاتا ہے، رات اٹھا کے وہ جوان انہیں سلام کیوں نہیں کرتا؟ بزرگ مسکرا کے دعا دے رہے ہیں جوان اپنا ہاتھ ضرور اٹھائے. انیس فرماتے ہے بخش علی کی رخ خورشید ہوا سر اٹھائے سکرات ارسطو اور پلاٹو کے کلیے پہ زندگیاں گزارنے والے، یہ ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکالنے والے، اور یہ زہرا اور مریخ پہ وائکنگ کی شان بیان کر کے آسمان کو ہی جھولی میں اتار دیا. فرماتے ہے بچے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. تو یاد رکھے زمانہ شیروں کے جگر آب ہے شمشان علی سے، تھراتا ہے مریخ فلک نام علی سے. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، پیشانی در حیدر پر کتنی بار رہی اب زحمت دینا میرا بنتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں میرا حق ہے کہ میں آپ کا مہمان ہوں. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پہ
یا تو آپ اور میں اکیلے رہ گئے یا پھر دیکھیے گا پنڈال جاتا کہاں پہ ہے. کوئی بھی جنگجو اپنا ہتھیار سامنے والے کے سامنے تب تک نہیں ڈالتا جب تک وہ اندر سے اسے بڑا تسلیم نہ کر لے. اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, مجھے جوان دکھائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے, عزت حسین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی. دشمن علی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی, بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. اب میں ایک شعر سناؤں مگر آپ مشاعرہ نہ بنائیں. ہر ناتا ہے میری فلک, لیکن اسے عصر حاضر کے میں کہتا ہوں سب سے کلاسیکی شاعر ہے جن کا نام ہے مولانا بلال کا. میرا جی چاہ رہا ہے میں ان کے 2 مصرے آؤں, جہاں یاد آئے بھائی کی حد میں دعا کیجیے. میرے مولا جانتے ہیں میں بڑے شکستہ سینے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں میری آواز آپ تک جا تو رہی ہے. یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. میں 10 اشعری بھی پڑھوں گا, 10 اشعری شیعہ کے لیے نہیں, لبرل لوگ. ایون ابھی جو میں نے پچھلی باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں نا کہ علی سب سے بڑے جج ہیں, سب سے بڑے, یہ آپ ایتھیسٹ لوگوں کے سامنے دہلی پر ان کے سامنے رکھیے اور ان کو بتائیے کہ ہم نے ایسے کو مانا ہے معذرت کے ساتھ. میں وہ علی پڑھنے کا قائل نہیں جو شیعوں میں سے بھی صرف 20% شیعہ سنے. میں وہ بات کرنے کا قائل ہوں معذرت کے ساتھ جس کا پیغام عالم انسانیت تک جائے. اب شعر پڑھوں اور ممبر کی تقدس کو گواہ بنا کے 10 مجید شیعہ 10 اشرفی ہونا وہ ایک طرف, اس شعر کا وزن ایک طرف. مولانا فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو. اب میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہ بات آج نہیں ہو رہی. 2023 میں آج تاریخ ہے جناب 22 اکتوبر صبح. آپ لوگوں نے جو دن دیکھنا ہے نا 22 اکتوبر کا دن ہے. آپ آج 200 سال پیچھے جائیے تو مرزا غالب نے کہا تھا, غالب ندی میں دوست سے آتی ہے دوست. خطیب بیچارے کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا, کس روزن کو بند رکھے اور کون سا باہر رکھے. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے پورے دوست. پڑھوں دوسرا مصرع. دوست دوست کو کہتے ہیں, ندیم جگری دوست. ٹھیک, دوست سے مراد خدا. اب ندیم سے مراد کیا ہے یہ آپ دوسرے مصرے میں خود غالب بتائے گا. غالب ندی میں یعنی دوست کے جگری دوست سے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, بس پھر مشغول حق ہوں بندگی بھوک رہا. ایسے تشریح شاید ہی بن رہا.
غالب ندی میں کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں نے کی صحیح ہے لیکن آپ کے عرفان تک نہیں ہے. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بو، اس کی پوری غزل ہی کمال ہے. کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی یہ کوثر کے باب میں. اب بیچارے ریلیجیس لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ غالب کہنا کیا چاہ رہا ہے، یا غالب کس شراب کا ذکر کر رہا ہے جو ساقی یہ کوثر کے باب میں سوء ظن ہے. ارے سوء ظن علی سے ہو تو وہ شراب نہیں ہے، اس شراب کا مطلب ہے بادئے عرفان. اس شراب کا مطلب ہے بادئے علم و عمل، اس شراب کا مطلب ہے بادئے زہد و تقوی. مفتی بھوپال کا فتویٰ آ گیا. بھوپال میں ایک مفتی صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے خط لکھا مرزا غالب کو، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، نہیں تو غالب کو ڈائریکٹ میسج نہ جاتا بلکہ اسٹیٹس ہو جاتی تھی. اب اس نے خط لکھا اور اس کے خط کے یہی لفظ ہیں، آپ انڈیا جائیے علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ کو سر سید احمد خان کے بلاگ میں وہ خط مل جائے گا. نہیں تو ابھی رضوی صاحب کیا کہہ رہے تھے، مولانا گوگل آپ کو ہر بات بتائی تھی، اگر آپ لوگ ٹک ٹاک سے فرصت پائیں گے تو آپ گوگل کیجیے آپ کو وہ خط ملے گا. اس نے کہا غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے، اس نے کہا جہنمی تو تم پہلے تو یہاں ہیں، پھر تم ہیں علی دی ولایت لے کے ہوں تو جہنم پکی کر لے. اب وہ بھی غالب آئی وہ عام تو بندہ نہ آئی. علامہ نقل فرماتے تھے یہ مفتی صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے جنت جہنم بانٹنے کی، جنت جہنم اللہ نے خود تقسیم کرنی تھی، انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال دی، جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں تیری جنت ہو گئی تیری جنت، تیری جنت ہو گئی تیری جہنم. اگلا غالب ہے کوئی ہم اور آپ جیسا تو ہے نہیں. اب مفتی وہ ہوتا تھا جو فتویٰ دیتا تھا، اس کا اچھا خاصا پروٹوکول ہوتا تھا. اس نے کہا غالب تو نے شرک کیا، اس شعر پہ جو تو نے علی کی شان بیان. کون ہے یار وہ بندہ؟ کم از کم کچھ پونا گھنٹہ پڑھ چکا ہوں، یہ میرے فضائل کی آخری بات ہے. پونے گھنٹے کے بعد بھی یار اتنی محنت کے بعد جو بندہ میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہے شریک زبر، میں کیا کروں؟ اور بابا کہتا ہے کہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے، میری بات کے ساتھ دوڑیے جس رفتار سے میں جا رہا ہوں. اور اس نے کہا غالب تو جہنمی ہے، میں تو نہ اپنی تو تھوڑی زبانی سونا ترجمہ کر کے دسینا. غالبا کیا مفتی بھوپال صاحب جے تیرے ونڈن نال جہنم لب دیے تو میں نے کیڑا ماتا. ورنہ غالب نے جو خط کا جواب لکھا اس کا پہلا لفظ یہی تھا، ابے مفتی سن. یہ لفظ کا جواب ہے، خط کا جواب ابے مفتی سن. اب جو باتیں وہاں غالب نے کی وہ غالب آج کرتے تو غالب بھی پکڑے جاتے. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں غالب نہیں ہوں، وہ صرف نام کا غالب نہیں تھا، وہ بقول آپ کے وہ ویسے بھی سب پہ غالب تھا. وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، انکل اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، وہ اتنا سیدھا سادہ بندہ تھا. آپ نے سوری بڑے بڑے ایسے لوگ دنیا میں دیکھے ہوں گے، اور میرا اپنا آواز بیٹھ رہا ہے میں بالکل تمام کر رہا ہوں، جو سیدھے سادے بات کر دیتے ہوں گے اپنے بڑے. اب میں آپ کے سامنے غالب کے دو مصرے نہ کروں، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ تو بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہو سکتا ہے. غالب نے جو زندگی کے آخری 8 سال گزارے نا، وہ جس گھر میں گزارے تو محلہ بلی مارا گلی کا سنجان پرانی دہلی چاندنی چوک میں وہ گھر واقع تھا، وہ لوہاروں کی حویلی جو اس وقت 400 گز کا گھر تھا اور اس وقت 150 گز کی حویلی رہ گئی. میں نے غالب کی پوری ہسٹری پڑھی ہے. وہ گھر مسجد کے ساتھ تھا، مسجد کے بالکل ساتھ گھر تھا. حضور میں شعر پڑھتا ہوں آپ چہرے پہ آپ پلیز شعر دیکھیے، میں شعر پڑھتا ہوں مجھے ضرور وہ زبان بتائیے گا جو اداس ہے. مسجد کے پڑوس میں غالب کا گھر ہے اور غالب صاحب مزے سے شعر لکھ رہے ہیں. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا. حسین علیہ السلام اب الفضل عباس علیہ السلام کا جشن 9 بجے صبح شروع ہو جائے گا. فتح پور سیدہ تحصیل ضلع ناروبال ٹائم سے تشریف لائیے گا.
ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے، اب جو اس کیلیبر کا بندہ ہو وہ مفتی بھوپال کو کیا سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے تو آ کے جہنمی تو میں بھی جہنمی۔ اب غالب کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، 2 مصروں پر اپنا فضائل تمام کر رہا ہوں، ورنہ جیسی بحث بھی سے چھوڑ کے آ رہا ہوں ان پر تمام رات بھی بات کرنے کے لیے کم ہے، ذکر کی قسم کم ہے۔ غالب نے کہا ایک لفظ ہے ایندھن۔ ایندھن سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا لغت کا بہت بڑا آپ کو ایک فرق بتا کے جا رہا ہوں، آگ جلانا اور ہوتا ہے آگ لگانا اور۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی ہمارے جوانوں میں سے بہت زیادہ کو، بلکہ تقریباً سبھی کو بھی نہیں پتا، یہ جو ماچس کی تیلی ہے نا یہ کوئی نام نہیں ہے، اس کو دیا سلائی کہتے ہیں۔ جو آپ تیلی جلاتے ہیں نا، آگ لگانا اور ہوتا ہے، آگ جلانا اور ہوتا ہے۔ اب غالب نے کہا ایندھن ہر اس کپڑا، ٹشو، لکڑی، پیٹرول، ہر اس چیز کو ایندھن کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے، وہ نہیں بتا سکتا جن سے لگائی جائے، کیونکہ کبھی لگائی نہیں ہے۔ یہ بندے ہاتھوں کی راج رکھیے گا، ایندھن آگ جلانے کے سامان کو کہتے ہیں۔ مرزا غالب نے کہا تو نے مجھے جہنمی کہا، ٹھیک ہے پھر میں بھی جہنمی، لیکن مفتی اب میں دعا مانگ رہا ہوں۔ غالب نے کہا میرے مالک ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا، اے خدا میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ حسرت ہے بعد مرد کسی کے کام آ سکوں، ایندھن بنانا جہنم کا مجھے اے خدا، تاکہ منکر علی کا دل جلا سکوں۔ ہمارے پندنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے، حتی نعرہ وال شاعر ہو گئے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ میں تو یہ شروع شیر کو پڑھوں۔ جناب عباس کے بات ہے، 4 مصرے کو صلوات پڑھیے۔ شروع کی جائے بات جناب عباس سے بندہ کوئی چھوٹا موٹا مضمون نہیں ہے، پڑھنے مجھے 4 مصرے ہیں، لیکن جناب عباس ایک ایسا مضمون ہے جو اپنی مرضی سے نہ سنا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے جناب غازی پڑھنے کے لیے، اور اتنا بڑا کلیجہ چاہیے جناب غازی سن کے برداشت کرنے کے لیے۔ یہ تو ایک ایسا بادشاہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے کوفیو شامیو تم ہم سے لڑنے آئے ہو، اور تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ ہم سے لڑتے ہو؟ ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نا شناسہ قبیلے کی اولادوں، ہم سے لڑتے ہو؟ ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟
ارے کہاں پھٹکے ہوئے شجروں والے اور کہاں شجرے طیبہ والے. چلے سمپل چلے کوفیو چلیے آواز یہ ماتا ہے شامیوں ارے ہم سے لڑتے ہو. ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے. دوبارہ جملہ میرے لبوں پر آ گیا علامہ ناصر شہید کا. یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت صحابہ. خطیب اکبر، خطیب الایمان، خطیب اعظم، بڑے بڑے کیلیبر کے لوگ، خدا گواہ کیسے کیسے خطیب گزرا ہے. اگر آپ کے پاس ایسے بڑی بات ہو میرے دامن میں ضرور ڈالیے گا، مجھ کم فہم کے علم میں اضافہ ہوگا. میں نے اس سے بڑی بات جناب عباس پہ مولا جانتے ہیں نہیں سنی، ذکر کی قسم ہے نہیں سنی. میں کیسے مانوں وہ بندہ جناب عباس کا معتقد ہے جو ہاتھ اٹھا کے اس بات کو سمجھنے کے بعد بھی انہیں سلام نہیں کر سکتا. شہید فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روک لے اسے عباس کہتے ہیں. ہر آنکھ میں آنسو. جو انگشت سبابہ سے خیبر اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روک لے اسے. پڑھ لوں جناب کے پاس میں مزید جوان بھائیوں کا حکم ہے. بڑی بات میں نے ٹالا ہے، مولا جانتے ہیں نہیں ہے ہمت. پورا 1 گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہی پڑھتے. حکم مضمون جو انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے وہ ہے مقتل کا سب سے مشکل. امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کے جوان ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جناب اکبر کا مسئلہ کیسے ہوتا ہے. ایک بڑا کمال ہوا اس کے مصرے میرے ذہن میں آ گئے. اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر ہر کوئی پوچھتا تھا یہ عابد کو روک کر بتلاؤ مر گئی ہے کہ زندہ ہے اس کی ماں. زبان حال کا ایک فکرہ، روایت اور ہوتی ہے، زبان حال اور ہوتا ہے. زبان حال کا ایک فکرہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے گا میرے بندے راتوں کی لاج دیکھیے گا. مقصد آنسو ہے. مقدمین فرما گئے تھے واقعہ کربلا کے بعد قاتل علی اکبر ایک رات کے لیے سید سجاد کا مہمان بنا. یہ روایت آپ لوگوں کی سمجھی ہوئی ہے. مجھے ایک بات زبان حال کی آخر میں کہنی ہے. تو جب وہ مہمان بنا وہ صبح جانے لگا، ڈاکٹر طارق جمیل صاحب تک جیسے بندے نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب میرے امام اس کو بتا رہے تھے کہ ہمارے دروازے پہ مہمان کی شان کیا ہوتی ہے، جب اس کا کھانا لگ رہا تھا تو اس نے ایک بار پوچھا تھا سجاد میرے خیال سے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو نے ہمیں نہیں پہچانا.
مولا نے جو بھی اس دروازے کا حق میزبانی تھا اس کو ادا کیا. تاریخ کہتی ہے جب وہ صبح میری بات محسوس نہ کیجیے گا، سادات میرے سادات تشریف فرما، میں تو بہت چھوٹا نام ہوں، میں گناہ گار نہیں ڈیزرو کرتا، میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑا ہوں اور باب ادا یہ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے مولا جانتے ہیں میں مظلوم کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں روک لیتا، میں یہ جملہ نہ کہتا. پھر کہہ رہا ہوں ایک ماں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ایک ماں ضرور سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب وہ جانے لگا تو گھر کے باہر اسے سید سجاد نے روک کے فرمایا تو رک، میں پردے سے ماں کی بات سن کے آتا ہوں. جب اندر گئے تو دیکھا جناب علی اکبر کی بوڑھی ماں اپنے ہاتھوں پہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ اٹھائے کھڑی ہے. اور میں گل پنجابی سے کرتا ہوں، جوانی ماں بڑے حوصلے سے کہیے جملہ سمجھنا. آگے جی اب آپ خود ذاکر ہیں، میں ان آنکھوں کو سلام کروں، میں گل تھوڑے لہجے کرتا ہے، انشاءاللہ میں سمجھا سکا. میرے امام اندر آ کے فرمایا اماں خیر آوے، اماں اکبر دا قاتل مہمان آئی ہو بلے آویندا ہے، تُس ہمیں بلایا ہے، اماں تُس اسنوں روکیا ہے، خیر آئی. تاریخ مقدمین پڑھ دے ہم، تاریخ آتی ہے میری مخدومہ دی ڈھار نکلی تے رو کے فرمائندہ سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڈا مہمان ہے. سجاد آواز اجازت لگے سجاد ولیا بہنا ہے، یہ دیکھیے گا ولیا بہنا ہے. سجاد اکبر دے قاتل نوکی اکبر دی دکھی ماں دا ہے چھوٹا جہا تحفہ قبول کر. سجاد جس ویلے پانی پی لگے نا، سجاد وقت ٹھہر ٹھہر کے آکھی اکبر دے قاتل، اکبر دی دکھی ماں پہ یہ دیئے من جواب دے جے میرے اکبر نو برچی مار لیا یا دوت بھنی کیوں. فرمایا اکبر جے پوتر کوئی روز دنیا سمجھے، علی اکبر جیسے جوان کے سینے میں نیزہ، میں صدقے جناب مختار نے جب قاتلان حسین سے انتقام لیا تو قاتل علی اکبر اللہ لعنت کرے بلند آواز میں کہ یہ شیعہ سنی بھائی اللہ کا رسول اس پر لعنت فرمائے. یہ وہ ہے جسے میرے مولا حسین نے بد دعا دی تھی. اکبر کا قاتل مجھے اتنا بتا، تو 10 محرم کے دن موجود تھا، حسین نے جو جو قربان کیا ان میں سے حسین کو سب سے پیارا کون تھا؟ مجھے عزت حسین کی قسم قاتل علی اکبر کے جملے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کو جتنا اکبر پیارا تھا اتنا کوئی نہیں. ہر کسی کو بھیج کے بلایا، واحد ہے اکبر جسے 9 بار بھیجا 9 بار بلایا. اکبر نہ جا، تجھے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے نانا میرے پاس ہے. اکبر تیری شکل میرے نانا سے ملتی ہے. قبلہ تاریخ کہتی ہے جب آخری بار اکبر کو واپس بلایا تو بیٹے نے کہا بابا کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں؟ فرمایا اکبر جاؤ اب اللہ کے حوالے ہے، میں نہیں بلاؤں گا. مجھے عزت کون سا وہ ذمہ دار خطیب اور عالم ہے جس نے ممبر حسین سے جملے کو نہیں پڑھا، بلکہ یہ وہ دکھ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کتنے ظاہرین کی خواب میں علماء کی خواب میں اگر اس دکھ کو درج کروائے، ہر دکھ میرے مولا بھول جائیں گے. یہ وہ دکھ ہے جو عزادار کے اشک عزا سے بھی یہ زخم نہیں بھرتا، کیونکہ یہ زخم جسم پہ نہیں دل پہ ہے. وہ دکھ وہ زخم سنیں گے. حسین خود فرماتے ہیں کاش میں وہ منظر نہ دیکھتا جب میں نے 18 سال کے جوان کو آخری بار روانہ کیا. وہ چند قدم چل کے واپس آیا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا اگر مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا، او بابا کربلا میں گرمی بہت ہے، بابا یہ لوہے کی ذرا میرے سینے کو چیر رہی ہے، بابا کاش مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا. اکبر اللہ کے حوالے
की फौज भी इसे नहीं गिरा सकती। हमने हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा। दो मलाउनों के नाम लेना यहाँ पर बहुत जरूरी समझूंगा। खुदा इनकी कब्रों पर मजीद आजाद करे। खुदा की लानत हो उन दोनों मलाउनों पर। एक हसीन बिन नुमैर, दूसरा खोली मलाउन। उन दोनों ने आपस में मशवरा किया। हसीन बिन नुमैर ने कहा हम एक काम करते हैं, अपने तमाम लश्कर को हुसैन के जवान के गिर्द घेरे में बनाते हैं। मैं आऊंगा हुसैन के अकबर के सामने से, तुम पीछे फौजों से निकलना। मेरी तरह एक 9 गज का नेजा पकड़ना, मेरी तरह दूसरे हाथ में बर्छी पकड़ना। अब इनकी चाल देखे, पहले घेरा बना, हुसैन का लाल पहले घेरे में घेरा, उसके बाद घेरा तंग होना शुरू हुआ। अभी घेरा मुकम्मल तंग नहीं हुआ था, या सामने लश्कर की ओट में से सफों में से हसीन बिन नुमैर बरामद हुआ। उसके एक हाथ में नेजा, बाकी दूसरे हाथ में बर्छी, पीछे से खौली मलऊन बरामद हुआ। अब जो सामने से आ रहा था हसीन बिन नुमैर, उसने अपने आप को रकाबे पे जोर दे के खड़ा किया। उस मुकद्दर पे उसने कहा मरहबा हुसैन का अकबर। अब चाल देखना, हुसैन का अकबर हम तुझे मान गए, तुझे देखकर हमें तेरे काका अली की याद आ गई। ये मरहबा 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 करता 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 हुसैन के अकबर के करीब आया। इन दोनों का मशवरा था, मेरा वार कारामद हुआ तो पहले मैं मारूंगा, खाली तेरा कारामद हुआ तो पहले तू मारी। ये मरहबा मरहबा करता हुआ हुसैन के अकबर के करीब आया। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, या बंदा सर नीचे करे या फिर सर का मातम करे, कोई ऐसा न हो जो नजरअंदाज करके अली अकबर की दुखी अम्मा को दुखी और में कर दे। अब बात कयामत आमेज है। अब इसकी आगे चाल देखना, अकबर के करीब आया। इस मलाउन ने हसीन बिन नुमैर एक बार अकबर को देखा, फिर चेहरे पे परेशानी वाले तासुरात लाया, फिर इसने खयामगाह को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर खयामगाह को आयतुल्लाह अबूदी के फिक्र में, फिर अकबर को देखा, फिर खयामगाह को देखा, फिर अकबर को देखते देखते अकबर कयामत आ गई। अकबर या मैं गलत हूँ क्या, वाकई तेरी फुफी ज़ैनब हमारे राजन ने तारीख दिया हाशमी गारत में जोश मारा। हुसैन के जवान ने मर के खाना को देखा, 9 गज का नेज़ा हवा में बंद हुआ। जवान के सीने को चीर के जवान की आवाज़ बाबा मेरा आखिरी सलाम। ओ बाबा मैदान नहीं आना, ओ बाबा यहाँ कातिलों का रश्क है। एक जुमला मौला का रास्ता, एक जुमला, ओ बाबा यहाँ कातिलों का रश्क। इजाजत देकर मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक फिक्रा आयतुल्लाह अमीनी का पढ़ना चाहिए। इजाजत दे तो ये मैं दामन फैला के ये रूपर नहीं मार रहा हूँ, पता नहीं मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। मौला का वास्ता मैं हुसैन का जवान बेटा पढ़ रहा हूँ, मैं दामन फैला के कह रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए मैं वो बात करूँ जो मिंबर से नहीं की जाती। सिर्फ आप आजादारों के दुखी दिलों के डर से आयतुल्लाह अमीनी फरमाते हैं, इतना मलऊन था हुसैन बादशाह के अकबर का कातिल, इसने नेज़ा मार लिया। इसे शक पड़ा अगर मेरा वार कारामद न हुआ और हुसैन का जवान जिंदा बच